حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ اپنا خاص تعلق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یقیناً وہ میرے دور نبوت میں قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں۔ تم جب ان کو دیکھو تو پہچان لو، وہ میانہ قد ہوں گے، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، وہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر کے بالوں میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اگرچہ سر کو تر نہ کیا ہوگا۔ وہ نازل ہونے کے بعد اسلام کے لیے جہاد و قتال کریں گے، وہ صلیب کو پاش پاش کر دیں گے اور خنزیروں کو نصیت و نابود کرائیں گے، یہ جزیہ موقوف کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سارے ملتوں اور مذہبوں کو ختم کر دیں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے، اس کو فنا کر دیں گے، پس وہ اس زمین اور اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، پھر یہیں وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اطلاق کے ساتھ ان کی بعض ظاہری علامتیں بھی بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ نہیں تو وہ زیادہ دراز قد ہوں گے، نہ پستہ قد بلکہ میانہ قد ہوں گے، دوسری یہ کہ ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، تیسری یہ کہ ان کا لباس ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے، چوتھی یہ کہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ ان کے سر پر پانی نہ پڑا ہوگا، وہ تو اسی وقت آسمان سے اترے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے صاف شفاف ہوں گے اور ان کے سر کے بالوں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ابھی غسل فرما کے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ چند ظاہری علامتیں بتلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاص اقدامات اور کارناموں کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلہ کی پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین حق اسلام کی دعوت دیں گے، جس کی دعوت اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سب پیغمبروں نے دی ہے، اور ان کا آسمان سے نازل ہو کر دین اسلام کی دعوت دینا اس کے دین حق ہونے کی ایسی روشن دلیل ہوگی جس کے بعد اس کو قبول کرنے سے صرف وہی بدبخت اور سیاہ باطن لوگ انکار کریں گے جن کے دلوں میں حق سے عناد ہوگا اور اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہی نہ ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی دین حق اور اسلام کی نعمت سے بہرہ ور کرنے کے لیے بالآخر طاقت استعمال فرمائیں گے اور جہاد و قتال کریں گے۔ اس کے علاوہ 2 اقدام ان کے خاص طور سے ان کے نام لیوا عیسائیوں سے متعلق ہوں گے، ایک یہ کہ وہ صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، جس کو عیسائیوں نے اپنا شعار اور گویا معبود بنا لیا ہے، اور جس پر ان کے انتہائی گمراہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے اس حقیقت کا بھی اظہار ہوگا کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ اس بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں فرقوں کا عقیدہ غلط باطل ہے۔ حق وہ ہے جس کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اپنے نام لیوا عیسائیوں سے ہی متعلق دوسرا اقدام ہوگا کہ وہ خنزیروں کو نصیت و نابود کرائیں گے، جن کو عیسائیوں نے اپنے لیے حلال قرار دے لیا ہے، حالانکہ وہ تمام آسمانی شرائطوں میں حرام رہا ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں
عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقدام کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ جزیہ لینا موقف اور ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر ظاہر فرما دیا کہ ہماری شریعت میں جزیہ کا قانون نزول مسیح کے وقت تک کے لیے ہے، جب وہ نازل ہو جائیں گے اور آپ کے خلیفہ کی حیثیت سے امت مسلمہ کے سربراہ اور حاکم ہوں گے تو جزیہ کا قانون ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیر معمولی برکات ہوگی تو حکومت کو جزیہ وصول کرنے کے لیے ضروری ہی نہ رہے گی، جو ایک طرح کا ٹیکس ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ان اہم ناموں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین حق اسلام کے سوا دوسرے تمام باطل مذہبوں اور ملتوں کو ختم فرما دے گا، سب ایمان لے آئیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے دجال کو ہلاک کرا کے جہنم و اسر کر دے گا اور دنیا دجال کے اس فتنہ سے نجات پائے گی جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نازل ہونے کے بعد اس دنیا اور اس زمین میں 40 سال رہیں گے، اس کے بعد یہیں وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث سنن ابی داؤد کے حوالہ سے یہاں نقل کی گئی اور یہاں تک اس کی تشریح کی گئی۔ یہ مسند امام احمد میں بھی ہے اور اس میں کچھ اضافہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور ان کے زمانہ حکومت و خلافت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خارق عادت برکات ہوں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ شیر، بھیڑیے وغیرہ درندوں کی فطرت بدل جائے گی، بجائے درندگی کہ ان میں سلامتی آ جائے گی۔ شیر چیتے، اونٹوں، گایوں، بیلوں کے ساتھ، اسی طرح بھیڑیے بکریوں کے ساتھ گھومیں گے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ کسی کو نہیں ڈسے گا اور کسی سے کسی کو ایذا نہیں پہنچے گی۔ یہ خوارق اور درندوں کے فطرت تک میں یہ انقلاب اس کی علامت ہوگا کہ یہ دنیا اب تک جن نظام کے ساتھ چل رہی تھی اب وہ ختم ہونے والا ہے اور قیامت قریب ہے اور اس کے بعد آخرت والا نظام چلنے والا ہے۔ جیسا کہ راکم سطور نے تمہیدی اصولوں کے ضمن میں عرض کیا تھا، اس وقت کو روز قیامت کی صبح صادق سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت پر جس کا ایمان ہو، اس کے لیے ان میں سے کوئی بات بھی ناقابل فہم اور ناقابل یقین نہیں۔